بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گنبد میں اڑ کر پہنچنا کیران کے لیے ناممکن تھا۔ کامیابی کا دار و مدار صرف اسی بات پر تھا کہ وہ جادوگر پر قابو حاصل کر لے۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے ایک میلی کچیلی بے ڈھنگی لنگوٹی باندھ کر سارے کپڑے اتار دیے، بال بکھیرے، سر پر اور بدن پر کیچڑ اور مٹی لگائی، مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر ہاتھ میں لیا اور اسے کھاتا دیوانوں کی طرح بڑبڑاتا گنبد کے نیچے جا پہنچا۔ منحوس جادوگر کی جو اس پر نگاہ پڑی تو وہ اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کیران کہہ رہا تھا، یہ گنبد میرے پوتے کے دادا کا ہے۔ اوپر کبوتر بیٹھا ہرن کھا رہا ہے، ہرن کی دم پر اونٹ بیٹھا ہے۔ ہاتھی کو نیچے بھیجو، میرا گھوڑا بھوکا ہے۔ منحوس جادوگر کے دل میں آئی کہ اس پاگل کو چھیڑ کر اس کی باتوں سے اور مزہ لیا جائے۔ فرصت میں آدمی اسی طرح کی واہیات باتوں سے دل بہلانے کی کوشش کرتا ہے۔ منحوس جادوگر اڑ کر کیران کے پاس پہنچا اور اسے مٹی کا ڈھیلا کھاتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو کوئی با کرامت فقیر ہے، پاگل نہیں۔ بڑی عقیدت کے ساتھ کہنے لگا، حضور میں بہت دکھیا ہوں، اولاد نہیں ہوتی، عنایت کیجیے، ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ کیران نے اس کا منہ چڑھا دیا اور دوسری طرف پلٹ کر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے بڑبڑانے لگا، کوے کی آنکھ میں گلہری نے انڈا کیوں دیا؟ پہاڑوں کا گوشت کھا کھا کر کن کھجورا اور دبلا ہو گیا ہے، اولاد کا بھاؤ مہنگا کیوں نہ ہوگا؟ آخری جملے سے منحوس جادوگر کو آس بندھی، دوڑ کر کیران کے پاؤں پکڑ لیے۔ کیران نے بڑبڑاتے ہوئے اس کی ناک مروڑ دی مگر اس نے پیر نہ چھوڑے۔ بالآخر کیران نے جھولی سے ایک امرود نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، الو کی دھن میں مور ناچتا ہے، انگور لنگڑا ہو گیا ہے، اولاد کی دم میں نمدہ کھا لے۔ منحوس جادوگر سمجھا کہ درویش امرود کھانے کے لیے دے رہا ہے، اس کی برکت سے اولاد ہو جائے گی۔ کیران کے ہاتھ سے امرود لے کر وہ جلدی جلدی کھا گیا۔ وہ امرود عرق بے ہوشی میں بسا ہوا تھا۔ جلد ہی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے کیران کے پیروں پر گر پڑا۔ کیران نے فوراً قریب پڑا ہوا ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے منحوس جادوگر کے سر پر دے مارا۔ منحوس کی کھوپڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کچھ دیر آندھیاں چلتی رہیں، اس کے بعد منحوس جادوگر کے مارے جانے کی آواز بلند ہوئی۔ اسی وقت وہ گنبد دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ کیران نے دیکھا تو اپنے سامنے ناگن بجلی اور راج جادوگر اور برق فرنگی کو فرش پر بے ہوش پڑا پایا۔ خوش ہو کر اس نے تینوں کو ہوشیار کیا اور سارا ماجرا باران کی جادوگری اور اپنے لشکر کی تباہی اور گرفتاری کا ان سے بیان کیا۔ رات کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ناگن بجلی جوش میں آ کر کہنے لگی، اس نامراد باران جادوگر کو بھی یہ ہمت ہوئی کہ ہمارے دوستوں پر ہاتھ صاف کرے؟ اگر ہم لوگ قید نہ ہوتے تو نہ افراسیاب اسے ہمارے مقابلے پر بھیجتا اور نہ وہ خود سامنے آنے کی جرت کرتا۔ خیر اب جلد چلو، ایسا نہ ہو ہمارے ساتھیوں پر کوئی اور مصیبت آن پڑے۔ اس پر سب باران جادو کی چھاؤنی کی طرف دوڑ پڑے۔ ادھر افراسیاب نے کتاب سامری میں خمار جادوگر اور امرو کا حال دریافت کیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ خمار جادوگر امرو کو گرفتار کر کے اس کے پاس پہنچنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے تو اس نے فوراً باران جادوگر کو لکھ بھیجا کہ سارے گرفتار باغیوں کو دریائے خون رواں کے طلسم باطن والے کنارے کی طرف منتقل کر دو تاکہ انہیں سزا دینے کا مناسب انتظام کیا جائے۔ باران جادوگر نے یہ حکم پہنچتے ہی جادوئی کشتیاں تیار کیں اور ان پر قیدیوں کو جو درخت بنے ہوئے تھے رکھوا کر پار پہنچانے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد سرداروں اور دوسرے درجے کے لوگوں کو۔ لیکن ابھی مارخ اور بہار ہی اسی پار پہنچ پائے تھے کہ ناگن بجلی کڑکڑاتی ہوئی وہاں آ پہنچی۔ رات بھی اس کے ساتھ چیختا چنگاڑتا چلا آ رہا تھا۔ باران جادوگر نے جوں ہی ان دونوں کی آوازیں سنی اس کا منہ فک ہو گیا۔
مقابلے کی سکت نہ پا کر وہ ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ رات جادوگر یہ دیکھتے ہی زمین میں غرق ہوا۔ اندر ہی اندر سے باران سے صرف چند قدم پیچھے پہنچ کر اوپر آیا اور اس زور سے دھاڑا کہ باران جادوگر کا بھیجا پلپلا ہو گیا اور وہ دھڑام سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اسی لمحے ناگن بجلی زمین پر لوٹ کر بجلی بنی اور اوپر اڑ کر اس زور سے باران کے اوپر گری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بس ادھر اس کے مرنے کا شور بلند ہوا اور ادھر معروف سمیت وہ سارے لوگ جو باران کے جادو سے درخت بن گئے تھے اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اب جو انہوں نے اپنے ارد گرد باران جادوگر کے سپاہیوں اور جادوگروں کو دیکھا تو نعرے لگاتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ نارنج ترنج اچھلنے لگے، آتشیں اژدہے گولے اور پتھر برسنے لگے، تلواریں چلنے لگیں۔ اتنی زبردست خون ریزی ہوئی کہ زمین لال ہو گئی۔ جگہ جگہ انسانی اعضاء اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ معروف اور بہار طلسم باطن کے کنارے لڑ رہی تھیں۔ ان کے مقابلے میں باران جادوگر کے نامور سرداروں کا ایک بڑا گروہ تھا۔ بہار گلدستوں پر گلدستے پھینک رہی تھی، معروف نارنج پر نارنج چلا رہی تھی، مگر نقصان اٹھانے کے باوجود دشمن بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ طلسم باطن کی حدود میں ہونے کی وجہ سے ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ اس کے مقابلے میں معروف اور بہار پریشان تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر افراسیاب کو اطلاع ہو گئی تو ہم یہاں سے نکل کر نہ جا سکیں گے۔ ناگن اور رات دریائے خون رواں کے دوسرے کنارے باران کی فوج کو ہر طرف گھوم پھر کر تہس نہس کر رہے تھے۔ معروف اور بہار کو وہاں نہ پا کر انہیں بڑی تشویش ہو رہی تھی۔ آخر دشمن کے ایک سردار سے جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ وہ دونوں دریا کے پار پہنچائی جا چکی ہیں تو وہ بھی اڑتے ہوئے ان کے پاس جا پہنچے۔ پھر تو جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ رات دشمنوں کے قریب پہنچ کر چنگاڑتا اور ناگن بجلی تڑپ کر انہیں 2 ٹکڑے کر دیتی، حتیٰ کہ دریا کے دونوں کناروں پر باران جادوگر کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ دن ختم ہو چکا تھا، تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ دریا کے پرلے کنارے پر معروف کی فوج نے اپنی چھاؤنی کا راستہ لیا، لیکن معروف وغیرہ پریشان ہو گئیں کہ وہ کدھر جائیں۔ طلسم باطن میں ہونے کے سبب ان کے اڑنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور شہنشاہ کی اجازت کے بغیر نہ وہ پل پر یزادان تک پہنچ سکتی تھیں اور نہ اس پر سے ہو کر دریا کو پار کر سکتی تھیں۔ آخر سب آپس میں صلاح کر کے ایک طرف کو چل دیں۔ بڑی دیر تک چلتے رہنے کے بعد وہ ایک محل کے قریب جا پہنچی، لیکن ڈریں کہ کہیں اس میں رہنے والا ہمیں پہچان نہ لے۔ وہ آگے بڑھ گئیں۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں پھر وہی محل سامنے نظر آیا۔ وہ پھر آگے بڑھ گئیں۔ تیسری بار انہوں نے پھر وہی محل اپنے سامنے پایا۔ اب ان میں زیادہ چلنے کی سخت نہ تھی۔ تن بتقدیر وہ اس مقام پر چادریں بچھا کر بیٹھ گئیں۔ بھوک سے سب کا حال خراب ہو رہا تھا، مگر کہیں کوئی سہارا نظر نہ آتا تھا۔ اتفاقاً کچھ دیر بعد ایک ساحر ادھر سے گزرا۔ معروف نے اسے روک کر کہا، بھائی ہم مسافر ہیں، طلسم نور افشاں سے ملازمت کے لیے نکلے ہیں۔ باغ سیب کا ارادہ تھا مگر راستہ بھول گئے ہیں۔ اس وقت بھوک لگ رہی ہے، اگر کچھ انتظام کر سکو تو جو کہو گے رقم پیش کر دیں گے۔ وہ ساحر کوئی شریف آدمی تھا، بولا، آپ لوگ رقم کی فکر نہ کریں، میں ابھی کھانا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ محل کے احاطے میں بنے ہوئے ایک مکان میں گیا اور کچھ دیر بعد ایک تشت میں طرح طرح کے کھانے اور پھل وغیرہ لے کر واپس آ گیا۔ دوسری مرتبہ جا کر پانی کی سراہی اور گلاس بھی لے آیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ساحر کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ آخر میں معروف نے اس سے کہا، میاں ہم سب بھٹکتے بھٹکتے بہت تھک چکے ہیں، کیا تم ہمیں رات گزارنے کے لیے کوئی چھپڑ دے سکتے ہو؟ ساحر نے کہا، کیوں نہیں، آئیے۔ وہ سب اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ انہیں اپنے مکان میں لے گیا۔ وہاں اس کی ماں موجود تھی۔ اس نے معروف کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بیٹے کو الگ لے جا کر کہا، ہم شہنشاہ افراسیاب کے نمک خوار اور اس کے سرمائی محل کے محافظ ہیں، اور معروف باغی ہے، انہیں گھر میں نہ ٹھہرانا چاہیے۔ لیکن ساحر نہ مانا۔ اس پر خفیہ طریقے سے بڑھیا نے افراسیاب کو بذریعہ طلسمی پرندہ اسی وقت حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ افراسیاب نے یہ اطلاع پاتے ہی ایک سردار کامل جادوگر کو حکم دیا کہ کوہ چینی پر سرمائی محل کی حدود میں معروف اپنے چند ساتھیوں کے سمیت موجود ہے، انہیں گرفتار کر کے لے آ۔
کامل جادوگر وہاں سے اڑتا ہوا چلا اور ابھی معروف اور بہار سو کر نہ اٹھی تھیں کہ وہاں جا پہنچا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ ناگن بجلی اور رات جادوگر اس مکان کے بجائے باغ میں حوض کے کنارے جا سوئے تھے۔ کامل جادوگر معروف اور بہار کو لے کر چلا، وہ دونوں ماں بیٹے بچ رہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اس مکان میں گئے جہاں بڑھیا اور اس کا بیٹا رہتے تھے، اور جہاں بہار اور معروف نے قیام کیا تھا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ بڑھیا کے بیٹے نے انہیں سارا حال بتا دیا۔ وہ دونوں اس راستے پر دوڑ پڑے جدھر کامل جادوگر قیدیوں کو لے کر گیا تھا۔ آخرکار ایک مقام پر انہوں نے کامل جادوگر کو جاتا دیکھ لیا۔ معروف اور بہار ایک زنجیر میں بندھی ہوئی اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ رات زمین میں غرق ہوا کامل جادوگر کے پیچھے جا کر اوپر نکلا اور اس زور سے چنگھاڑا کہ کامل جادوگر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسی لمحے ناگن بجلی لپ لپاتی ہوئی اتنے زور سے اس پر گری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے مرنے کا شور بلند ہوا، اس کے ساتھ ہی وہ جادوئی زنجیر جس میں معروف اور بہار بندھی ہوئی تھیں اور جس کے اثر سے وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھی تھیں، غائب ہو گئی۔ اس مصیبت سے نجات پانے پر چاروں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اسی اثناء میں کامل جادوگر کی کھوپڑی چٹکی اور ایک چھوٹا سا پرندہ اس میں سے نکل کر چیختا ہوا اڑ کر غائب ہو گیا۔ معروف بولی، غضب ہوا، یہ پرندہ جا کر افراسیاب کو کامل کی ہلاکت کی خبر دے گا۔ افراسیاب فوراً کوئی دوسرا سردار بھیجے گا۔ جلد سے جلد طلسم باطن کی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، یہاں رہ کر ہم دشمن سے زیادہ عرصے بچ نہیں سکتے۔ اس پر سب لوگ بھاگم بھاگ دریائے خون رواں کے کنارے پہنچے۔ جنگ کی تھکن دور ہونے کے سبب ان کے اڑنے کی قوت بحال ہو چکی تھی۔ چاروں اڑ کر دریا پار کر گئے۔ وہاں سے اطمینان کے ساتھ قدم با قدم اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سرسر نے، جو اپنی 3 شاگرد عیارنوں کے ساتھ جنگل میں دیکھ بھال کر رہی تھی، انہیں دیکھ لیا۔ اس نے اپنی شاگردوں سمیت جلدی جلدی چرواہوں کا بھیس بھرا اور قریب ہی چرتی ہوئی بکریوں کے ریوڑ سے کچھ بکریاں ساتھ لے کر اس راستے پر آگے آگے چلنے لگی جس پر معروف وغیرہ چلی آ رہی تھی۔ بکریوں کے چلنے سے دھول اڑ اڑ کر پیچھے جا رہی تھی۔ چاروں عیارنوں نے ہوشیاری کے ساتھ صفوف بے ہوشی بھی اڑانا شروع کیا، جو ہوا اور دھول کے ساتھ مسلسل معروف اور اس کے ساتھیوں تک پہنچتا رہا۔ انہیں شک بھی نہ ہو سکا، سب نے ناک پر رومال رکھ لیے تھے، لیکن صفوف بے ہوشی کا اثر دھیرے دھیرے ان پر اثر کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ چاروں چلتے چلتے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سرسر اور عیارنیں اسی موقع کی منتظر تھیں۔ انہوں نے جلدی جلدی ایک ایک کو باندھ کر پیٹھ پر لادا اور بکریاں وہیں چھوڑ کر ملکہ حیرت جادوگر کی چھاؤنی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ادھر افراسیاب کو کامل جادوگر کے ہلاک اور معروف وغیرہ کے فرار ہو جانے کی خبر ملی تو اس نے قاتل بجلی کو بلا کر حکم دیا، اے قاتل بجلی، معروف اور اس کے ساتھی کامل جادوگر کو قتل کر کے بھاگ نکلے ہیں، اسی وقت جا اور جہاں ملیں زندہ یا مردہ میرے سامنے حاضر کر۔ حکم کے مطابق قاتل بجلی روانہ ہو گئی۔ جس جگہ کا پتہ اسے افراسیاب نے بتایا تھا وہاں اور ارد گرد دور دور تک اس نے معروف اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کیا۔ اس کے بعد دریائے خون رواں کو پار کر کے بھی انہیں ڈھونڈتی رہی، مگر اسے کہیں کوئی بھی باغی نہ دکھائی دیا۔ انہیں تو اس کے آنے سے پہلے ہی سرسر وغیرہ گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو غصے میں آ کر ایک پہاڑ پر اس زور سے تڑپ کر گری کہ وہ بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اتفاق سے اس پہاڑ کی تلہٹی میں برق فرنگی ایک جادوگر کے بھیس میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے پناہ گاہ سے باہر آ کر قاتل بجلی سے کہا، ملکہ کیا بات ہے، آج اتنے غصے میں کیوں ہو، خیر تو ہے؟ قاتل بجلی نے اس سے سارا حال بیان کیا اور منہ بسورنے لگی۔ برق فرنگی اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، بالکل غم نہ کرو، بہت تھک گئی ہو، بیٹھ کر کچھ کھاؤ پیو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ انہیں ڈھونڈتا ہوں۔ اطمینان رکھو، وہ جہاں بھی ہوئے بچ کر نہ جا سکیں گے۔ برق کی ان باتوں نے قاتل بجلی کو بڑا سہارا دیا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ برق نے فوراً جھولی سے دوائے بے ہوشی میں بسے ہوئے میوے نکالے اور بے ہوشی ملے ہوئے شربت کا ایک گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ پیاس سے اس کا حلق سوکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے شربت پر نگاہ ڈالی، جادو کی طاقت سے اسے پتہ چل گیا کہ اس میں بے ہوشی ملی ہوئی ہے۔
پھر اس نے غور سے میووں کی طرف دیکھا، ان کی حقیقت بھی اس پر ظاہر ہو گئی۔ وہ فوراً تاڑ گئی کہ جادوگر کے بھیس میں یہ کوئی دشمن عیار ہے۔ غصے میں آ کر اس نے برق کے ایک تماچا رسید کیا اور پنجے میں داب کر لے اڑی۔ برق بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دور جا کر قاتل بجلی کو ملکہ حیرت جادوگر کی چھاؤنی نظر آئی، مگر ادھر جانے کے بجائے وہ سیدھی باغ سیب میں افراسیاب کے پاس جا پہنچی اور برق کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ افراسیاب کو سخت غصہ آیا۔ اس نے کہا، او نمک حرام، میں نے تجھے مارخ اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے بھیجا تھا اور تو ایک حقیر عیار کو اٹھا لائی۔ جا اسے ملکہ حیرت کے حوالے کر اور مارخ وغیرہ کو ڈھونڈ کر لے آ۔ اب کی خالی آئی تو زندہ دفن کرا دوں گا۔ قاتل بجلی منہ بسورتی ہوئی برق کو لے کر ملکہ حیرت کے پاس آئی۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ سرسر اور اس کی شاگرد عیار نے مارخ وغیرہ کو پکڑ لائی ہیں اور اب انہیں شہنشاہ کے پاس لے جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ برق کو ملکہ حیرت کے حوالے کر کے قاتل بجلی سرسر کے خیمے میں آئی اور اس سے بولی، شہنشاہ نے مجرموں کو پکڑنے کے لیے مجھے بھیجا تھا، تم راستے سے انہیں خواہ پکڑ لائی ہو، لاؤ انہیں میرے حوالے کر دو، میں لے جاؤں گی۔ اس پر سرسر بگڑ گئی اور اس نے سبا رفتار کو اشارہ کیا۔ اس نے آنکھ بچا کر بے ہوشی کا غبارہ قاتل بجلی کے منہ پر کھینچ مارا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ سرسر اسے لے کر ملکہ حیرت کے پاس آئی اور اس کی شکایت کی۔ حیرت نے قاتل بجلی کو ہوشیار کر کے کرسی پر بٹھایا اور سرسر سے اس کی صلح کرا دی۔ ابھی وہ انہی باتوں میں تھیں کہ برق فرنگی کو ہوش آ گیا۔ اسے بے ہوش دیکھ کر نہ کسی نے اسے باندھا تھا اور نہ اس پر کوئی جادو کیا تھا۔ خود کو آزاد محسوس کرتے ہی برق اٹھا اور سرسر کے سر پر پیچھے سے ایک چپت لگا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سب نے چونک کر لینا پکڑنا کا غل مچانا شروع کیا اور سرسر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ برق اب بھی جادوگر کے بھیس میں تھا۔ بارگاہ سے نکل کر بھاگتے ہوئے اس نے چلانا شروع کیا، لوگو بھاگو، جان بچاؤ، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ اس پر چھاؤنی میں ہر طرف ہراس پھیل گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور یہ بھگدڑ دیکھ کر بہادروں کے بھی دل چھوٹے ہو گئے۔ ہر بھاگنے والا وہی باتیں دہراتا جاتا جو برق نے کہی تھیں۔ چھاؤنی کے باہر پہنچنے پر سرسر نے برق کو جا لیا۔ دونوں میں خنجر اور کمندیں چلنے لگیں۔ برق نے آنکھ بچا کر بے ہوشی کا ایک غبارہ سرسر کے منہ پر دے مارا۔ سرسر بے ہوش ہو گئی۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر برق نے سرسر کا بحروب بھرا اور پلٹ کر سرسر کے خیمے میں جا پہنچا۔ وہاں سبا رفتار اور دوسری عیارنیں ان پوٹلیوں کی حفاظت کر رہی تھیں جن میں مارخ، بہار ناگن اور رات جادوگر بندھے پڑے تھے۔ برق پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اسے سرسر سمجھتے ہوئے سبا رفتار بولی، استانی خیر تو ہے، پسینے پسینے ہو رہی ہو، دم بھی پھول رہا ہے۔ برق نے بات بنائی، ملکہ کی بارگاہ سے برق بھاگا، میں نے پیچھا کیا، چھاؤنی کے باہر میں نے اسے پکڑا، وہاں اس کے 3 ساتھی اور آ گئے، سب سے لڑنا پڑا، اب انہیں بے ہوش کر کے آئی ہوں، جلدی سے سب جاؤ اٹھا کر لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور انہیں اٹھا کر لے جائے، بڑے ٹیلے کی بائیں جانب والی جھاڑیوں میں پڑے ہیں۔ حکم پاتے ہی عیار نے اس کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف دوڑ پڑی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر برق نے آنن فانن ساری پوٹلیاں کھول ڈالی اور بے ہوشی دور کرنے والا عطر ہر ایک کی ناک میں مل دیا۔ مارخ، بہار، ناگن اور رات کو ہوش آ گیا۔ برق نے اصلی حلیہ بناتے ہوئے ان سے کہا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، آپ سب ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں ہیں، جان پر کھیلے بغیر نکلنا ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی ناگن لوٹ پوٹ ہو کر بجلی بنی اور کڑک کڑک کر دشمنوں پر گرنے لگی۔ رات نے چنگاڑ کر دشمنوں کی کھوپڑیاں چٹخانا شروع کر دی۔ بہار جادوگر لوگوں کو اپنے گلدستوں سے دیوانہ بنانے لگی اور ملکہ مارخ نارنج اور ترنج کی برسات کر کے دشمنوں کے خیموں کو جلانے اور ان پر چٹانیں برسانے لگی۔ رات جادوگر کی خوفناک چنگاڑ سے ملکہ حیرت اور قاتل بجلی اپنے خیموں میں بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی فوج میں کچھ بھگدڑ برق پہلے ہی مچا چکا تھا اور اب جو ان پر ہر طرف سے مصیبت ٹوٹنے لگی تو وہ سمجھے کہ واقعی دشمن کی کسی بہت بڑی فوج نے اچانک حملہ کر دیا ہے۔ اس اندیشے سے جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چھاؤنی خالی ہو گئی۔ ملکہ مارخ اپنے ساتھیوں کو لے کر اڑتی ہوئی اپنے لشکر میں جا پہنچی۔ اسے دیکھ کر ساری فوج نے خوشی کے نعرے بلند کیے۔ امرو کے علاوہ اب سب آزاد تھے۔ امرو کے ساتھ کیا ہوا
یہ طلسم ہوشربا کی 7ویں جلد عمرو کا انتقام میں سنیے۔